سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین جو کہ حالات حاضرہ کے حوالے سے، جو کہ پوری دنیا کے اندر نئی بیماریاں یا جنم لے رہی ہیں یا وبائی طور پر ان کی پھیلاؤ ہے، اس کے بارے میں پوری دنیا متفکر ہے، اور طبی دنیا خاص طور پر کہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کو ان وبائی بیماریوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ ہم مختلف مضامین کے ذریعے اپنے چینل میں اردو اور ہندی کے آسان زبان کے اندر یہ معلومات آپ کی سماعت کے لیے پیش کریں۔ اب ہم آپ کو ایبولا وائرل ڈیزیز کی سائن سمٹم یعنی کہ علامات اور ان کی جو ظاہری آثار ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ سائنس اینڈ سمٹم جو ہیں ایبولا وائرل ڈیزیز کی، وہ بالکل انفلوئنزا جیسی ہوتی ہیں۔ جیسے انفلوئنزا شروع ہوتا ہے، جیسے نزلہ زکام کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو جو فرد ہے وہ بہت اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کو بخار کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، مسلس میں اور جوائنٹس کے اندر درد محسوس ہو سکتا ہے، بعض دفعہ پیٹ کے اندر بھی درد محسوس ہو سکتا ہے، قے کی صورت میں وومیٹنگ یعنی کہ وومیٹنگ بھی ہو سکتی ہے، ڈائریا، اور اس کو بھوک لگنا، بھوک کی کمی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور علامات بھی ہوتی ہیں، جیسے گلے میں سوزش جسے سور تھروٹ کہتے ہیں، بعض دفعہ سینے میں درد، اور ہکپ جو ہچکیاں لگنے کی شکایت بھی سامنے آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی سانس کے اندر رکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے، کبھی کھانے پینے کے اندر رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ جو اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا، انکیوبیشن پیریڈ جو ہے 8 to 10 days ہے، یعنی کہ جب وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کی علامات ظاہر ہونے میں تقریباً 8 سے 10 دن لگ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ڈیوریشن جو ہے نا بڑھ بھی سکتا ہے، یعنی کہ 2 دن سے 2 days سے اور 21 days بھی ہو سکتا ہے۔ مگر 5 to 50% کیسز میں اس کے جو اسکن کے اوپر یعنی کہ جو ریش ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اسکن کے اوپر سرخ دھبے پڑ چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے الرجک ٹائپ کی سمٹمز یعنی کہ آپ کو محسوس ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ایبولا وائرل ڈیزیز کی جو سمٹم ہے، اس میں اس کا شک جو ہے ملیریا کی طرف بھی جا سکتا ہے، ڈینگی فیور کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور جو ٹراپیکل فیورز ہیں ان سے بھی اس کو الگ کرنا یا ڈائگنوسس کو الگ جانچنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر بیماری جو ہے اگر زور پکڑ جائے تو اس میں اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر بلیڈنگ، خون کی بہنے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔